السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت وہ جو ایک ٹائم ہے انتہائی غیر یقینی صورتحال، اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ 2 روز کی کانفرنس پنڈی میں، ابھی تک اس حوالے سے کوئی پریس ریلیز نہیں آیا، ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ فیصلہ کیا ہوا ہے، لیکن ہیکٹک کنسلٹیشن ہو رہی ہے پنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں اور لندن میں، اور پاکستان کا جو مستقبل کا منظرنامہ ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 3-4 چیزیں ابھی تک جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو ایک سازش تھی، ایک کوشش تھی ملک کی سب سے بڑی جماعت کو افواج پاکستان سے لڑانے کی، یعنی پی ٹی آئی کو پچ کرنے کی فوج کے خلاف، وہ سازش ناکام ہوئی ہے، اس کو ناکام بنایا گیا۔ اور عمران خان صاحب نے جو دھرنا، جو لانگ مارچ جو ڈیلے کیا، اس کی وجہ سے وہ ساری سازش جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے، کیونکہ سازش یہ تھی کہ پاکستان کے لوگوں کو پاکستانی فوج کے سامنے کھڑا کیا جائے، آئین کو استعمال کرتے ہوئے مسلح افواج کے دستوں کو اسلام آباد کی حفاظت پر مامور کیا جائے، اور پنڈی میں لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، اور اس طرح پی ٹی آئی اور پاکستان کی فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گی۔ یہ، اور اس میں اگر کچھ کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ لاشیں گرتی ہیں کسی طرف سے بھی، تو وہ پھر یہ معاملہ جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ عمران خان صاحب نے جو اپنا لانگ مارچ پہلے جو 4 تاریخ سے آگے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو وزیر آباد میں ان کے اوپر جو حملہ ہوا، اس کے بعد اس کو جس طرح سے لمبا کیا، اور خود وہ اب پنڈی میں آ رہے ہیں، اور نومبر کے تیسرے ہفتے میں وہ پنڈی پہنچیں گے۔ بنیادی طور پر جو پی ٹی آئی نے جو ان کے جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ نومبر کے تیسرے ہفتے میں پنڈی میں اجتماع اور لانگ مارچ، اور اس سے پہلے یہ سب جلوس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہر طرف سے اس طرف جائیں گے۔ تو بیسیکلی فیصلے بہت سارے ہو چکے ہوں گے، اس وقت عمران خان وہاں پر پہنچیں گے، اور معاملہ پھر انتخابات کی تاریخ کا ہوگا۔ ابھی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، پاکستان اس وقت ایک اپنی تاریخ کے جو تاریک ترین دن ہے ان میں سے گزر رہا ہے، لاوارث ہے، یعنی ایک جعلی امپورٹڈ وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے، وہ بھی لندن میں ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک اور چیز، ایک اور انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ ابھی بیرونی دورے پر تھے تو وہ وہاں سے سیدھے جانا چاہ رہے تھے لندن، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں وہ جو عملہ تھا جہاز کا، انہوں نے بتایا کہ نہیں جی پہلے آپ نے پاکستان جانا ہے۔ تو وہ پھر پاکستان آئے، ایک آدھ ملاقات یقیناً جس کا آن دا ریکارڈ آفیشلی کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ، اور اس میں ان کو واضح طور پر بتا دیا گیا، واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو آپ کے پلان ہیں، جو آپ چاہ رہے تھے، اب وہ ناممکنات میں سے ہے۔ اب آپ صرف انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے مشورہ کریں اپنے بھائی صاحب سے، اور باقی جو بھی معاملات ہیں وہ جو ادارے کی آواز ہے، جو ادارہ کہے گا اس کے مطابق سب کچھ ہوگا، آئین اور قانون کے مطابق۔ آپ جو اپنی ایک ول امپوز کرنا چاہتے ہیں یا آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک ایوان صدر میں بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی صدر عارف علوی صاحب سے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ایک آدھ ملاقات اور ہوگی، اور جو یہ کنسلٹیشن کا معاملہ ہے یہ اپنے آخری مرحلے تک پہنچے گا۔ اچھی خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلح افواج اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو ایک دوسرے کے خلاف جو لڑانے کی سازش تھی وہ مکمل طور پر عمران خان صاحب نے ناکام بنا دی ہے۔ اور دوسری، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بات بتائی، جو عرش شریف کا معاملہ ہے، ڈائیورژنز کریٹ کی جا رہی ہیں، یعنی اصل جو معاملہ ہے اس سے توجہ ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب آپ اسے کوئنسیڈنس کہہ لیں یا اسے آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ ایک پھر دوبارہ یہ تصویریں اور آڈیو ویڈیو ریلیز جو ہے ان کا
دھندا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ پرویز رشید صاحب کی جو ویڈیو لیک ہوئی اس کے یہ 2-3 دنوں کے بعد یہاں پر ارشد شریف صاحب کی جو تصاویر ہیں وہ انہوں نے لیک کی ہیں۔ میں ان کی انگلیوں کو، ابھی میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا فخر رحمان سے، تو جو ہم نے تصاویر دیکھی ہیں انگلیوں کی اور وہ سارا، تو اس سے یہی شبہ ہوتا ہے کہ یہ ارشد شریف کا ہی ہاتھ ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ابھی تک جو فیملی ہے اس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ بہرحال نہیں دی گئی، لیکن یہ ایک ڈائیورژن ہے۔ پرویز رشید صاحب کی ویڈیو جو آئی اس کے 2 دن کے اندر یہ سارا معاملہ جو ہے، اور جو جس چینل سے یہ سب کچھ کیا گیا، جس اینکر نے کیا مبینہ طور پر، اس کے دونوں اطراف تعلقات ہیں۔ اس کے پنڈی میں بھی بڑے تعلقات ہیں، اس کے اسلام آباد میں بھی بڑے تعلقات ہیں، اس کے لاہور میں بھی بڑے تعلقات ہیں۔ تو اب ایک دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اسیس کرنے کے لیے کہ یہ کس نے کیا، کہ اس کا بینیفیشری کون ہوگا۔ تو ایک سوال ہے اس وقت کہ یہ جو انفارمیشن آئی ہے اس سے کارنر کون ہوا ہے، کس کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ڈائیورژن جو ہے وہ ایک کریٹ کی گئی ہے۔ تو آگے ابھی مزید ڈائیورژنز آئیں گی، ابھی آپ کے ذہن سے کھیلنے کی مزید کوششیں کی جائیں گی، اور اس میں بہت ساری طاقتیں، بہت سارے لوگ انوالو ہو سکتے ہیں۔ یہ ایشو لوکل تو ہے ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہو کہ جناب یہ تو کوئی بین الاقوامی سازش ہے۔ ہو سکتا ہے بین الاقوامی سازش بھی ہو، لیکن بات پھر وہیں پہ آ کے رکتی ہے تحقیقات، کہ اس کی تحقیقات جو ہیں اس سارے معاملے کی وہ کیسے ہوں گی۔ بہرحال جو ابھی تک نہیں آئی پریس ریلیز، پنڈی میں 2 دن کی کانفرنس، ایک غیر معمولی اجلاس، اور اس میں تمام چیزوں پر ڈسکشن ہوئی ہے، کھل کر ڈسکشن ہوئی ہے۔ ابھی تک اس کا جو پریس ریلیز ہے وہ نہیں آیا۔ اس سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے کہ ابھی کنسلٹیشن جاری ہے، ہو سکتا ہے مزید سیشنز ہو رہے ہوں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ادارے جو ہیں اس وقت بطور ادارہ ایکٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں ایک بہت ہی ویل انفارم آدمی سے آج بات کر رہا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ سمی بھائی یہ 2 ہفتے کی بات ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈسٹ سیٹل ہو جائے گی۔ جو مافیا کا منصوبہ تھا اس ملک میں اپنا تسلط پورا چلانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، وہ ایجنڈا جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اور ایک اور جو انفارمیشن ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی اب تھوڑی سرد مہری جو ہے وہ آ گئی ہے، اور اہم تقرری کا حوالہ ہو یا انتخابات کی تاریخ کا حوالے سے بات ہو، اب آپس میں تعلقات غالباً اتنے بہتر اور اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے پہلے تھے۔ اور اس وقت جو صلاح مشورہ ہو رہا ہے اس میں شہباز اور نواز جو ہیں وہ دونوں آپس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے بلاول بھٹو بھی وہاں پر موجود ہیں۔ ایک بڑی کنسلٹیشن ہے اس سارے کرائسس سے اس ملک کو نکالنے کے لیے۔ اور اس میں ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کوئی مس ایڈونچر کرا سکتے ہیں اس ملک میں، یا اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ مس ایڈونچر ہو سکتا ہے، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے کسی طرح کی بھی کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی طرح سے بھی آئین اور قانون سے ہٹ کر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوگا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوگا۔ اور پرنس محمد بن سلمان کا جو دورہ ہے پاکستان کا، وہ اس سے جڑا ہوا بھی ہے۔ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ارشد شریف کا مرڈر، عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہے، پرنس محمد بن سلمان کا دورہ، شہباز شریف کے یہ جو آنیاں جانیاں اور پھرتیاں اور ادھر، اور اس کے بعد جو سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا جو ریزگنیشن ہے، پیپلز پارٹی سے علیحدگی ہے اور وہ رجوع کر رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف۔ اسی طرح چودھری اعتزاز احسن کے بارے میں یہ ہیں کہ ان کے عمران خان صاحب سے پرانے تعلقات ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کے میل جول میں اضافہ ہوا ہے۔
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ملک ایک ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے. اور ایک بڑی چیز جس پر بہت زیادہ انحصار ہوگا وہ یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت پاپولر لیڈر ہیں، لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے، ان کے جو لوگ ہیں، وہ لانگ مارچ میں اس طرح سے شرکت کریں کہ پولیٹیکلی ایک جو ماحول بننا چاہیے وہ ماحول اگر بن گیا تو چیزیں جو ہیں وہ بہت آسانی سے اور اگلے 4-5 دنوں میں بہت تیزی سے وہ اس سمت جائیں گی جہاں پر پاکستان میں عام انتخابات اور اس کے بعد عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت، کیونکہ جب تک وہ حکومت نہیں آتی جس کو عوام چن کے لے کے آئیں گے، چاہے وہ ارشد شریف کا قتل ہو، چاہے وہ عمران خان صاحب پر فائرنگ کا واقعہ ہو، چاہے وہ اور دوسرے معاملات ہوں، کسی کی بھی انڈیپینڈنٹ تحقیقات جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ اس وقت لاہور سے صورتحال ہے. قافلہ جو ہے وزیر آباد سے تیار ہے تحریک انصاف کا، لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے. اسی طرح فیصل آباد گوجرا سے اسد عمر صاحب اس کی مارچ کی قیادت کریں گے. 2-3 راؤٹس ہوں گے اور یہ سب چلتے ہوئے اکٹھے ہوئیں گے ادھر پنڈی میں وہاں پر. اور پلان یہ ہے کہ جس وقت پنڈی میں جلوس داخل ہو رہا ہو اس وقت اس لانگ مارچ کا آخری سرا جو ہے وہ مندرہ یا گوجر خان تک ہو، تاکہ ایک جو پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا لانگ مارچ جس کی مثال نہ ملتی ہو اور جو اپنے مقاصد جو ہیں ان کو اسی طریقے سے حاصل کر سکے جیسے پلان کیے گئے. اور عمران خان صاحب روزانہ 4:30 بجے اس اجتماع سے خطاب کیا کریں گے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اپنے دوستوں کا، ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.